اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عثمان سرداران سے کہہ رہا تھا بہت شکریہ، مجھے آپ سب کی باتوں سے بہت خوشی ہوئی۔ سلجوق ریاست مشکل حالات سے گزر رہی ہے، لیکن جو آپ لوگوں نے کہا وہ بھی درست ہے۔ زمینوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس طاقت اور پیسے کی ضرورت ہے، لیکن میں والدہ سلطان کی جدوجہد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ والدہ سلطان، یقیناً جس سردار کو آپ نے تلوار دی بڑا کماندار سمجھا اور فتح میں شریک کیا، تو اس کے لیے ٹیکس کا آدھا حصہ بھی آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ سن کر اسمہان سلطانہ کہتی ہیں، بالکل، طاقت بانٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ عثمان کہتا ہے بہت شکریہ۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے علاؤدین صاحب یہ بات لکھ لیں، اور عثمان کہتا ہے کہ یہ سردار عثمان کا قانون ہے کہ آس پاس کے لوگ ریاست میں جتنا محصولات دیتے تھے شوال کے مہینے سے اب وہ آدھا کائی قبیلوں کو دیں گے۔ پھر کہتا ہے والدہ سلطان آپ بانٹ کر اور مضبوط ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر اسمہان سلطانہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، بھیڑیوں نے سلجوق ریاست کو گھیر لیا اور اسے بانٹنا بھی شروع کر دیا ہے۔ مبارک ہو عثمان صاحب، مبارک ہو تمام سرداران۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو پیچھے سے عثمان آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں رک جائیں والدہ سلطان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بے عزتی ہوئی؟ یقیناً بھیڑیے شراکت دار ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی آپ کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا۔ تشریف رکھیں اور ہمارے اتحاد میں شامل ہو جائیں۔ اسمہان سلطانہ کہتی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے مبارک ہو عثمان صاحب، سلامت رہیں۔ عثمان کہتا ہے آپ بھی سلامت رہیں۔ اسمہان سلطانہ صوت میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جلالی، کیا کارابول کی طرف سے کوئی خبر آئی؟ جلالی کہتا ہے وہ ان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ آج رات کارواں سرائے میں گزاریں گے اور کل طلوع آفتاب کے بعد نکلیں گے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے اس علاقے سے تبریز تک سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے؟ جلالی کہتا ہے کارا جالی سڑک۔ اسمہان سلطانہ کہتی ہے عثمان تم والدہ سلطان کے سامنے تکبر کی قیمت ادا کرو گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا اور ساری طاقت اس کے پاس ہے، لیکن تم دیکھنا کہ عثمان ہر چیز کھو دے گا، اس کا کوئی بھی دشمن نہیں ہوگا تو اپنے سپاہیوں کو ڈھیل دے گا۔ تم بہترین تیر انداز اور بہترین سپاہیوں کو تیار رکھو، بائندر کی طرف خبر بھیجو، ہم نعمان کو بچائیں گے، جس کے بعد ہم وہ مہر حاصل کر لیں گے۔ جلالی کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ دوسری طرف عثمان ایک جنگل میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ سپاہیوں اب ہمارا اگلا ہدف کوپو حصار ہے۔ سنا ہے کہ کوپو حصار میں بہترین تیاریاں جاری ہیں، سنا ہے کہ وہ قسطنطنیہ سے بڑی ڈھالیں لائے ہیں، اگر ہم اندر داخل ہو بھی جائیں تو ایک دیوار بن جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو چلو دیکھتے ہیں، جیرکتائی کہتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کے سپاہی کچھ ڈھالیں لے آتے ہیں اور قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے سپاہیوں یہ وہ ڈھالیں ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ عثمان کہتا ہے جیرکتائی۔ یہ سن کر جیرکتائی 2 نیزے لے آتا ہے۔ عثمان ایک نیزہ لے کر کہتا ہے سپاہیوں اس نیزے کو غور سے دیکھنا، یہ وہ نیزہ ہے جو ان ڈھالوں کو توڑ دے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھال نہیں ٹوٹتی تو ہم اسے توڑ کے دکھائیں گے۔ اس کے بعد عثمان اس نیزے کو 2 ڈھالوں کے درمیان مارتا ہے تو وہ اس میں پھنس جاتی ہے، پھر کھینچتا ہے تو سپاہیوں سمیت وہ ڈھالیں نیچے گر جاتی ہیں۔ جس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ فوجی یہ ڈھالیں کوپو حصار کے شمال کی جانب لیے کھڑے ہوں گے، ہم ان نیزوں کے ذریعے انہیں زمین بوس کریں گے، میں کوئی بھی غلطی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سپاہی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ جس کے بعد عثمان اپنا نیزہ بائی سنگر کو دیتا ہے اور جیرکتائی اور بائی سنگر 2 نیزے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اب حملہ کرنے کی ترکیب دیکھو اور دفاع کرنے کا طریقہ بھی سیکھو۔ جب یہ نیزے مضبوط بہادروں کے پاس ہوں گے تو 10 سپاہی گھڑ سواروں کو گرانے سے پہلے نہیں ٹوٹے گی۔ جیرکتائی اور بائی سنگر اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر موجود لکڑیوں کو توڑنے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان کہتا ہے بہت خوب سپاہیوں۔ آئگت کہتا ہے جناب جبکہ نعمان چلا گیا ہے تو پھر بھی منگولوں کے خلاف تربیت ضروری ہے۔ عثمان کہتا ہے نہیں، ایک جاتا ہے تو 1000 آ جاتے ہیں، یہ زمینیں کبھی بھی دشمنوں سے خالی نہیں رہیں گی۔ دوسری طرف کماندار باگاتوس نعمان کو لے کر جا رہا تھا، اسی دوران 2 سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں سڑک محفوظ ہے۔ باگاتور کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، کچھ سپاہی دائیں طرف اور کچھ سپاہی بائیں طرف بھیج دو، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لو۔ کارابول بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نعمان کہتا ہے کوئی بھی تدابیر مجھ سے بچا نہیں سکتی تمہیں باگاتور، میں تجھے پاؤں تلے کچل دوں گا۔
बागातौर कहता है हमारा सफर बहुत लंबा है, अपनी बोल बोल के तवानाई जाया ना करो। दूसरी तरफ अस्मिहान सुल्ताना जलाली से कह रही थी, काराबोल की तरफ से कुछ खबर आई? जलाली कहता है उम्मीद है कि वो पकड़ा नहीं गया होगा, मुआयना करने के लिए हमें कारवांसराय की तरफ किसी को भेजना होगा। अस्मिहान सुल्ताना कहती है नहीं, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे, इन्हें खौफजदा नहीं करेंगे वरना हम नैमान को छुड़ा नहीं पाएंगे। इसी दौरान काराबोल अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आ जाता है और कहता है कि वालदा सुल्तान काफिला कारवांसराय से निकल चुका है और वह पुराने रास्ते से तबरेज की तरफ निकल रहे हैं। अस्मिहान सुल्ताना कहती है ठीक है, पहले हम इनके घोड़ों को रोकेंगे, फिर इनकी सांसों को रोकें। सरहदों के सरदार ने मेरी अनायात को ठुकराया है तो मैं नैमान को आज़ाद करवाऊंगी, वो बागियों के लिए अंधेरा लाएगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों से कह रहा था कि नैमान जैसे लोग हमारी ज़मीनों पर आते रहते हैं, मशरिक और मगरिब दोनों खतरात से भरे पड़े हैं, इसलिए हम मशक करते रहेंगे। सिपाही कहते हैं जैसा आपका हुक्म सरदार। इसके बाद उस्मान सिपाहियों को अपने फरीजों पर जाने के लिए कहता है। सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। तुर्गुत उस्मान से कहता है कि गुनूर ना जा सका तो हमारा मंसूबा खुफिया तौर पर पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ बागातौर नैमान को लेकर जा रहा था। नैमान शहमान से कह रहा था मेरे सिपाही मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ अस्मिहान सुल्ताना के सिपाही आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे हम नैमान को बचाए बगैर वापस नहीं आएंगे। बाइंदर आगे बढ़ता है और नैमान के सिपाहियों को मार देता है। यहाँ बागातौर मुसलसल आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान अस्मिहान सुल्ताना भेस बदल कर सामने आ जाती हैं और कहती हैं हमारी मदद करो, हमारा घोड़ा जख्मी है। वो नौकरों से कहता है नौकरों जाकर देखो इसका क्या मसला है। जैसे ही दो सिपाही मदद के लिए जाते हैं तो वो आगे बढ़कर हमला करके इनको मौत की घाट उतार देती है, जिसके बाद चारों अतराफ से सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। इसी चीज़ का फायदा उठाकर नैमान भी खुद को आज़ाद करवा लेता है।